نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ آج کل سے کچھ وائرل ٹرینڈنگز چل رہی ہیں، اس میں سے ہیش ٹیگ ایپسٹین آئلینڈ، ہیش ٹیگ ایپسٹین جیفری ایپسٹین، ہیش ٹیگ پیزا گیٹ، ہیش ٹیگ کیا کہتے ہیں فرزل سم تھنگ، اور ایسے بہت سے ہیش ٹیگس چل رہے ہیں، لیکن موسٹ آف دم ریلیٹڈ ٹو ایپسٹین آئلینڈ اینڈ فریزل ٹرپ، آئی ایم سوری۔ تو میں نے کہا کہ میں یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت لمبا اور ڈیٹیلڈ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، بیکاز میں چاہ رہی ہوں کہ دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے سب میں، ہمارے سارے مسلمان بھائی بہنوں میں، خاص کر جو والدین ہیں بچوں کے، ان کے اندر اس بات کا شعور اور اس بات کا علم پہنچے کہ کیا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ایز مسلمز، ایز پیرنٹس، ٹو پروٹیکٹ آور سیلوز اینڈ آر چلڈرن فرام واٹ از ہیپننگ ٹوڈے۔ اوکے، جو دنیا میں ہو رہا ہے اٹس اے ویری ویری بگ فتنہ، اینڈ آل آف دس از پیونگ دا وے فار دجال۔ دجال کے آنے کا وقت ہے، وچ از نو ڈاؤٹ۔ میں آئی ایم شیور کہ آپ سب نے بہت سے لیکچرز اور درس سنے ہوں گے جہاں پہ لوگ لائک علماء کرام اور یہ سب بتا رہے ہیں کہ دجال کے آنے کا وقت ہے، کیا سائنز اینڈ ایوری تھنگ، لیکن میں اس میں نہیں جا رہی ہوں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ جو ابھی ایک بہت بڑا فتنہ کھلا ہے، جو آنکھوں کے سامنے آیا ہے، وہ اتنا خوفناک ہے، اتنا دل یعنی کہ خراب کرنے والی، اتنا سکیری، اتنا ہاربل ہے کہ اس کا علم ہم سب کے پاس ہونا ضروری ہے ٹو پروٹیکٹ آر سیلوز اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ٹو پروٹیکٹ آر چلڈرن۔ ویری ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل جو ٹرینڈنگ ہیش ٹیگ ہے ایپسٹین آئلینڈ، جیفری ایپسٹین۔ جیفری ایپسٹین کیا ہے، کون ہے، کیا سٹوری ہے اس کے آئلینڈ کی؟ جیفری ایپسٹین بیسکلی ایک امریکن فائنانسیئر ہے اینڈ ہی واز اے فلانتھروپسٹ۔ اکارڈنگ ٹو دا نیوز اس نے سیوسائڈ کمٹ کر لیا ہے اینڈ ہی واز اریسٹڈ، ٹھیک ہے؟ ہی واز اریسٹڈ بیکاز اس کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ دیٹ ہی واز رننگ این illicit رنگ، جہاں پہ بچوں کے ساتھ، بچوں کا یعنی کہ خریدنا بیچنا ہوتا تھا حرام کام کے لیے، ٹھیک ہے؟ استغفر اللہ۔ تو اس کے پاس لسٹ تھی جس میں بڑے بڑے رولرز، پریزیڈنٹس سٹنگ آن اینڈ ایکس، اور پرائم منسٹرز، اور بہت بڑے رچ انڈیویجولس کے نام تھے جو بہت اسٹرانگ ہیں فائنینشلی بھی، اور یعنی کہ ان ادر ویز آلسو بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، ان سب کے نام تھے۔ تو جو پتہ چلا تھا کہ جب اس کا کیس ٹرائل پہ آنے والا تھا، ہی اپیرنٹلی کمیٹڈ سیوسائڈ۔ اس کے اوپر بھی ایک کنسپیریسی تھیوری نکلی ہے کہ اس کو نمبر 1 یہ ہے کہ اس نے سیوسائڈ نہیں کری ہے، لیکن اس کو یہ دکھایا گیا ہے کہ سیوسائڈ کی ہے اور اس کے کلون کو بیری کر دیا ہے۔ دا ریئل جیفری ایپسٹین از الائیو اینڈ ویل سم ویئر۔ دوسری کنسپیریسی تھیوری یہ ہے کہ جیفری ایپسٹین کو قتل کیا گیا ہے بیکاز اس کے پاس ان لوگوں کے نام ہیں جس کے اندر ویری گریٹ بریلینٹ سائنٹسٹ، ناٹ گریٹ بٹ بریلینٹ سائنٹسٹ اینڈ ایسٹروفزسسٹ اسٹیفن ہاکنگ کا بھی نام ہے، جو بالکل معذور ہے، جس سے بات بھی نہیں ہوتا ہے، اینڈ وہ ایک کمپیوٹر اس نے بنایا تھا دیٹ کین ٹرانسلیٹ ہز گرنٹس اینڈ ہز sounds that are coming from his mouth into words. Though a person who can't move his lips, who can't move his hands, اس کا بھی نام اس لسٹ میں موجود ہے۔ خیر، جو بتایا جا رہا ہے کہ جیفری ایپسٹین نے ایک بہت ہی بڑا آئلینڈ لیا تھا، جزیرہ ان دا مڈل آف نو ویئر، اور وہاں پر دنیا کے پوری دنیا، ٹھیک ہے؟ اب میں یہ بات آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے اٹ ایکسپلسٹلی،
لیکن اب سمجھنے والے کو سمجھنا ہے جو میں کہنے کی کوشش کر رہی ہوں. پوری دنیا کے امیر سے امیر، پاورفل سے پاورفل، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس کوئی بھی کلاؤٹ ہے، اینی پاور ہی ہیز، ہی اور شی ہیز، ٹھیک ہے، جس کو کچھ بننا ہے، چاہے وہ سنگر ہو، ایکٹر ہو، ڈانسر ہو، بزنس مین ہو، پریزیڈنٹ ہو، سٹنگ ایم پی کا ہو، پارلیمنٹ ممبر ہو، یا جسٹ اے رچ گائے اور اے رچ وومن، ان سب کو وہاں پہ دعوت دی جاتی تھی. اینڈ وہاں پہ جا کے وہ بچوں کے ساتھ، جس میں نومولود سے لے کر، میرے سے یہ کہنا اور یہ بات کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ میں نمبر ون اوبویسلی میں ایک ماں ہوں، اور دوسرا میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ بچوں کے لیے ایک بہت پروٹیکٹیو فیلنگ ڈالی ہے کہ اگر کسی کے بھی بچے کو کچھ ہو رہا ہے، کوئی تکلیف ہے، میرے سے برداشت نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں پڑھ کے اور سن کر تو اللہ معاف کرے، بس میں ایک تکلیف والے ایک ماحول میں ہوں اور اللہ سے صرف دعا کر سکتی ہوں. خیر، تو نومولود بچے سے لے کر 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18 سال کے لڑکے یا لڑکی کے ساتھ صرف زیادتی نہیں ہوتی تھی، ان کے ساتھ وہ کام ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آئندہ آنے والی جو سپیچز اپلوڈ ہوں گی اس میں آپ کو بتاؤں گی. لیکن جیسے مثلاً کہ ایک پیزا گیٹ اسکینڈل تھا، ایک تھا فریزل گیٹ، فریزل ڈرپ، یہ سارے نام آپ لوگ یاد رکھیے، اس پہ ریسرچ بھی کر سکتے ہیں. پیزا گیٹ PIZZAGATE نو اسپیس، فریزل ڈرپ FRAZZLEDRIP نو اسپیس، اور اس کے علاوہ ایڈینوکروم ADENOCHROME، اس کے اوپر آپ سارا خود بھی ریسرچ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن میں بھی مزید بتاؤں گی ان لوگوں کے لیے کہ جن کے لیے میں ایزیلی ایکسپلین کروں، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے ہمارے لیے. بہت سی ایسی چیزیں ٹرائی ہوتی تھیں، لیکن ابھی آج کے اسپیچ کے، یعنی کہ آج کے اس ٹاپک کے اوپر میں صرف آپ کو اتنی سی بات کہہ کر یہ موضوع ختم کروں گی کہ یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں جو حرام ہیں، جو گناہ ہے، جو بہت ہی زیادہ دل کو خراب کرنے والی، خوفناک اور اتنی بری چیزیں ہیں کہ انسان اپنے دشمنوں کے لیے بھی یہ نہ سوچے. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہو رہی تھیں، اور جو انسان کو ہم ٹی وی پر دیکھتے ہیں اور ان کو اچھا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، ہم نے ان کو عہدے دیے ہوئے، ہم نے ان کو حکمرانی دی ہوئی ہے، ہم نے ان کو عزت دی ہوئی ہے، ہم نے ان کو اپنے سر پہ بٹھایا رکھا ہے، یہ وہ لوگ ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہ سارے کام کرتے تھے. یہ خود سارے کام اتنے خوفناک اور اتنے تکلیف دہ ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ اور زیادہ خوفناک اور زیادہ ڈرانے والی ہے. اس کے پیچھے وجہ ہے شیطان کی عبادت. شیطان کو، ابلیس کو، یہاں پہ میں شیطان کوئی بھی جن کی نہیں بات کر رہی ہوں، میں ابلیس کی بات کر رہی ہوں، جو شیطانوں کا سردار ہے. اس کی عبادت، اس کو ماننا اور اس کو منانا، یہ سارے کام اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ تاکہ وہ مان کر، وہ راضی ہو کر ان لوگوں کو ان کی دولت، طاقت، عزت، دنیاوی عزت، ان سب چیزوں سے وہ ان کو دے. جیسے جادو جب لوگ کرتے ہیں تو جادو جو یہ آج کل سے عام ہے، جادو میرے اوپر آئے روز کوئی نہ کوئی جادو کرتا ہے، اللہ اس کا بیڑا غرق کرے. لیکن جادو ایک اتنی عام چیز ہے کہ ایک انسان کے پاس سب کچھ ہوگا، اس کے پاس گھر ہوگا، گاڑی ہوگی، بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، پیسے ہوں گے، عزت ہوگی، شہرت ہوگی، لیکن دوسرے کے پاس کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی وہ دوسروں کے اوپر جادو کریں گے. میرے اوپر آئے روز جادو ہوتا ہے، آئے روز جادو ہوتا ہے صرف اسی وجہ سے کہ میں مر جاؤں، میری صحت خراب ہو جائے. لیکن یہ میرے اللہ کا فضل و کرم ہے، میرے والدین کی دعائیں ہیں، جس نے آج تک مجھے زندہ رکھا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا.
جب تک کہ میرا وقت پورا نہیں ہو جائے۔ تو خیر، جس بات میں بات کر رہی تھی، تو جیسے انسان جادو کے تحت کچھ چیزیں فوری طور پہ لے لیتا ہے، شیطان، ایک بات یاد رکھیں، مثلا اگر کسی نے جادو کیا، کسی کو پیسوں کی چلن چھوڑیں، کسی کو جیسے آج کل سے اکثر آپ یہ دیکھیں گے محبوب آپ کے قدموں میں، لوگوں نے اس چیز کے پاس کسی بابا کے پاس گئے، او بابا جی محبوب میرے قدموں پہ جادو کر دیجئے۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے، بابا نے فلاں فلاں چیز دے دی آپ کو اور کہا کہ ٹھیک ہے، اس سے محبوب تمہارے قدموں میں آ جائے گا، مجھے اتنی رقم دے دو۔ اس نے رقم دے دی اور واقعی میں محبوب قدموں پہ آ گیا۔ تو کیا یہ حقیقی چیز ہے؟ نہیں۔ دس از کالڈ این illusion. دس از کالڈ a lie. دس از کالڈ pulling a veil over your eyes. جیسے انسان کے آگے ایک پردہ چھا جاتا ہے نا، تو جس نے محبوب نے جس نے قدموں پہ کیا ہے، اصل میں وہ اس کا اصل محبوب نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جن یا کوئی شیطانی چیز حاوی ہو کر اس کو اس عورت کا غلام بنا دیتی ہے، لیکن وہ اصل انسان نہیں ہے، وہ انسان اندر دبا ہوا ہے، اس کا جسم وہی ہے، اندر اس کی روح بھی ہے، لیکن اس شیطانی چیز نے اس کو طاقت میں کنٹرول میں کر کر اس کو اس کا غلام بنا دیا۔ تو اس عورت کو وقتی طور پہ وہ چیز مل گئی، لیکن نہ وہ چیز اس انسان کی تھی، نہ وہ اصل تھی، نہ وہ سچی تھی، اور نہ وہ ہمیشہ کے لیے۔ صرف یہ ہوا ہے کہ اس نے حرام کیا، اس نے کفر کیا، شیطان کی پیروکار ہو گئی، ٹھیک ہے، اور جس کے ساتھ جس کے خلاف اس نے کیا، وہ عورت کو اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کرنے کے لیے اس کو اور جزائے خیر دے گی، اس کو اور زیادہ بلند کر دے گی۔ ویسے ہی یہ جو لوگ کا حرام کام کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، صرف پیسہ طاقت، وہ سب ایک دکھاوا ہے، نہ وہ اصل میں پیسہ ہے، وہ گوبر ہے جو ان کو پیسہ لگ رہا ہے، وہ گندگی ہے جو ان کو لگژری لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک سور کی ایک کھال ہے یا سور کی ایک سمیل ہے جو ان کو اچھی لگ رہی ہے۔ اصل میں وہ سب کچھ نہیں ہے، اصل میں یہ سب کچھ دھوکا ہے آنکھوں کا، کیونکہ طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو میں ابھی اس کو ختم کر کے آج کے اس پارٹ 1 لیکچر کے جو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اور مزید بات کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو سنتے رہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو مزید بتاؤں گی، کیونکہ جادو بہت کامن ہے، حرام بہت کامن ہے۔ سب سے پہلا سوال ہمیشہ ہر مسلمان بھائی بہن کا یہی آتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ تو انشاءاللہ آگے سپیچز میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ جواب دوں گی۔ جب تک کہ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور سب سے بڑھ کر ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شرف عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔